یہ کہانی ریڈٹ سے لی گئی ہے جو کہ بہت خوفناک ہے اور آپ کو ہک کر کے رکھ دے گی۔ ہماری رہائش ہاکس بے کے قریبی علاقے میں ہے۔ کہنے کو تو اب وہاں رونق ہے، سڑکیں ہیں اور آبادی ہے، لیکن ایک وقت تھا جب ہمارا پورا علاقہ ہی ویران اور آسیب زدہ تھا۔ خاص طور پر ہمارے گھر کے ساتھ لگی ہوئی وہ تنگ اور تاریخ گلی، جہاں رات ڈھلتے ہی ہوائیں بھی اپنا رخ بدل لیتی تھیں۔ اس گلی میں اکثر رات کے وقت ایسی غیبی مخلوقات اور سائے دیکھے گئے جن کا تصور ہی انسانی روح ہلا دے۔ بدقسمتی سے میرے کمرے کی اکلوتی کھڑکی اسی منحوس گلی میں کھلتی ہے۔ ہم کزنز رات دیر تک کمرے میں محفل جمانے اور باتیں کرنے کے عادی تھے۔ ایک رات وقت کا کانٹا 12 بجا چکا تھا۔ میرا ایک کزن ہمارے گھر آ رہا تھا۔ گلی میں اس وقت اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی دھیمی پڑ چکی تھی۔ اچانک اسے گلی کے موڑ پر ایک سفید لباس میں لپٹا ہوا شخص نظر آیا۔ کزن نے سوچا شاید کوئی راہگیر ہے، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس کے پاؤں زمین سے چپک گئے۔ وہ سفید پوش شخص دیکھتے ہی دیکھتے غیر قدرتی طور پر لمبا ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ گلی میں موجود کیکر کے پرانے درخت جتنا لمبا ہو گیا۔ کزن کی زبان تالو سے جا لگی، لیکن خوف کا اثر جھٹکا ابھی باقی تھا۔ اس خوفناک حیولے کا اثر اچانک اس کے کندھوں سے الگ ہوا اور کسی فٹ بال کی طرح گھسیٹتا ہوا زمین پر آ گرا۔ کزن نے ایک ہولناک چیخ ماری اور ہمارے گھر کا لوہے کا دروازہ اس زور سے پیٹا کہ لگا جیسے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم سب کزنز کمرے میں ہی تھے، فوراً باہر بھاگے۔ دروازہ کھولا تو کزن بے ہوش ہونے والا تھا، مگر جب گلی میں جھانکا تو وہ سوائے پیلی روشنی کے کچھ نہیں تھا۔ وہ مخلوق پلک جھپکتے ہی غائب ہو چکی تھی۔ وہ رات جب میں نے خود کو کھڑکی پر دیکھا، یہ واقعہ تو صرف شروعات تھا۔ ایک دفعہ گرمیوں کی حبس زدہ رات میں اور میرا بھائی کمرے میں سو رہے تھے۔ حبس کی وجہ سے میں نے گلی والی کھڑکی کھلی رکھی تھی تاکہ کچھ ہوا آ سکے۔ رات کے کسی پچھلے پہر بھائی کی اچانک آنکھ کھلی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، لیکن کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ باہر کوئی کھڑا ہے۔ کوئی گلی میں کھڑا ہو کر کھڑکی کی جالی سے اپنا چہرہ بالکل چپکائے اندر ہمارے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ بھائی نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو صاف کیا اور غور سے دیکھا، اور پھر ان کے جسم کا خون منجمد ہو گیا۔ جالی کے اس پار جو چہرہ تھا وہ کسی اجنبی کا نہیں بلکہ میرا تھا۔ ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اسی لمحے میں ان کے بالکل برابر میں لیٹا ہوا گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی چہرہ دو جگہ موجود تھا۔ بھائی کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ انہوں نے آنکھیں رگڑی، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی وہم ہے، لیکن جالی سے چپکا وہ چہرہ آہستہ سے مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں کوئی انسانیت نہیں تھی۔ بھائی نے فوراً ہمت کر کے بیڈ کے پاس لگا سوئچ آن کیا۔ لائٹ جلتے ہی کھڑکی پر موجود وہ ہستی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھے کہ باقی رات انہیں آیت الکرسی اور قرآنی دعائیں پڑھتے ہوئے کھڑکی کو اندر سے لاک کر کے گزاری۔ اگلے دن جب انہوں نے گھر والوں کو بتایا تو کسی نے اسے خواب نہیں کہا، کیونکہ گھر کا ہر فرد اس چار دیواری میں کسی نہ کسی غیبی قوت کی موجودگی محسوس کر چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آسیب صرف رات کو آتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں دن کا اجالا بھی محفوظ نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے بتایا کہ ایک دن وہ گھر پر بالکل اکیلے تھے۔ تپتی ہوئی دوپہر کا وقت تھا۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹنے ہی لگے تھے کہ اچانک انہیں لگا جیسے درجہ حرارت یکدم گر گیا ہو۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جہاں سے سامنے کا صحن اور باورچی خانہ صاف نظر آتا تھا۔ اسی پل ان کی نظر صحن پر پڑی۔ ایک سفید لباس میں ملبوس دھندلا سا وجود بہت غیر قدرتی اور تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا سامنے والے کمرے سے نکلا اور کچن میں داخل ہو گیا۔
اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے پاؤں زمین پر پڑتے محسوس ہی نہیں ہو رہے۔ بھائی حیران ہوا۔ وہ اٹھا، کچن میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ پورا گھر، الماریاں اور واش روم چیک کر ڈالے، لیکن پورا گھر خالی تھا۔ سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ گھر کا مین گیٹ اندر سے بھاری کنڈی کے ساتھ لاک تھا۔ وہ چیز گھر کے اندر ہی کہیں موجود تھی۔ وقت گزرتا گیا، 28 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ علاقے میں آبادی بڑی، رونق ہوئی، تو ہمیں لگا کہ شاید وہ سائے اب یہاں سے کوچ کر گئے ہیں۔ ہم بھی ان چھوٹی موٹی آوازوں کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ درخت جتنا لمبا جو 90 کی دہائی میں اسٹریٹ میں اکثر دیکھا گیا تھا، اب نظر آنا بند ہو گیا۔ لیکن یہ ہماری بھول تھی، وہ گئے نہیں تھے، بس صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے محلے میں اچانک آوارہ کتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اور انہوں نے رات کے وقت خاص طور پر ہماری گلی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ پہلے تو سب نارمل تھا، لیکن پھر ایک عجیب روح فرسا سلسلہ شروع ہوا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے وہ کتے بھونکنا بند کر دیتے اور عجیب، بھیانک اور غمناک آواز میں رونا شروع کر دیتے۔ وہ عام کتوں کے رونے کی آواز نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جسے کوئی انسان شدید تکلیف یا خوف سے چیخ رہا ہو۔ پہلی رات میں نے گلی میں جا کر پتھر مارا تو وہ بھاگ گئے، لیکن اگلی رات وہ پھر وہیں تھے اور ان کا رونا پہلے سے زیادہ تیز تھا۔ جب میں دوبارہ باہر جانے لگا تو میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لی۔ ان کا چہرہ خوف سے پیلا تھا۔ انہوں نے سرگوشی میں کہا، باہر مت جاؤ، کتے جب اس طرح روتے ہیں تو وہ ان مخلوقات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ خوف سے رو رہے ہیں، جو بھی کرنا ہے کھڑکی سے کرو۔ میں کھڑکی پر گیا اور باہر زور زور سے آوازیں نکالی، تالیاں بجائیں تاکہ وہ بھاگ جائیں، لیکن کتے بھاگنے کے بجائے مزید خوف زدہ ہو کر اونچی آواز میں رونے لگے۔ ٹوٹل 4 کتے تھے اور ان چاروں کے سر، ان کی خوف سے پھٹی آنکھیں اور پورا رخ اسی ساتھ والی پرانی سیبزدہ گلی پر تھا۔ کمرے میں موجود حبس اچانک برفانی ٹھنڈک میں بدل گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ گلی کے اس تاریک کونے سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرا صبر جواب دے گا۔ میں نے بھائی کی بات انسنی کی، ہاتھ میں ایک موٹا ڈنڈا لیا اور باہر کا رخ کیا۔ جیسے ہی میں نے گلی کا رخ کیا، کتے مجھے دیکھ کر دم دبا کر گراؤنڈ کی طرف بھاگ گئے، جیسے وہ مجھے کسی آنے والی آفت سے بچا رہے ہیں۔ میں نے ہمت کی اور اس پرانی گلی کے عین موڑ پر کھڑا ہو گیا۔ گلی بالکل خالی تھی، بظاہر وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن ہوا میں کسی پرانی سڑان جیسی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اور سب سے عجیب بات، گلی کے وسط میں موجود مٹی پر کسی بہت بڑے بڑے پاؤں کے نشانات بنے ہوئے تھے، جو دیوار کی طرف جا کر ختم ہو رہے تھے۔ اس رات کے بعد سے ایک عجیب تبدیلی آئی۔ وہ کتے جو دن رات ہماری گلی میں بیٹھتے، اب بھولے سے بھی اس اسٹریٹ کا رخ نہیں کرتے۔ وہ دور گراؤنڈ میں ہی رہتے، اور رات کو اگر کبھی اس گلی کی طرف دیکھ لے تو اپنی دم ٹانگوں میں دبا کر وہاں سے بھاگ جاتے۔ ہمیں اکثر رات کو اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا سوچتا، کیا وہ گلی دوبارہ آباد ہو گئی، یا وہ مخلوق، وہ درخت جتنا لمبا سایہ جو 90 کی دہائی میں ہمارے بزرگوں کو ڈراتا تھا، وہ کبھی گیا ہی نہیں۔ وہ صرف پوشیدہ ہو کر دیواروں کے پیچھے اندھیروں میں سانس لے رہا ہے، اور اب وہ واپس آ چکا ہے۔